آج کی یہ حکومت بے روزگاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، مہنگائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اور لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کو برابر حق ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ یہ بل جو ہے یہ ایک خاص طبقے کے لیے لایا گیا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ اس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہر ایک آدمی جو ہندوستان کا ہے وہ یہ بات سمجھ، یہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرے گا۔ ہمارا ملک ہندوستان جو پوری دنیا میں سیکولرزم کے لیے مشہور ہے، یہ بل لانے سے اور اس قسم کے قانون بنانے سے پوری دنیا میں ہمارا جو سیکولرزم کا کریکٹر ہے اس ملک کا، اس پہ کوسچن مارک لگتا ہے۔ یہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو قانون لایا جا رہا ہے، وہ مائنارٹیز کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے جے پی سی بنائی گئی یا جس جلدی سے جے پی سی نے جو کچھ کیا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ بل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ ہندوستان کا آئین، اس کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ایک کو برابر حق ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اور خاص طور پہ اس میں مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس آئین میں۔ لیکن یہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو قانون لایا جا رہا ہے، وہ مائنارٹیز کے خلاف ہے۔ یہ بالکل اس جتنی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ ہم لوگوں کے خلاف ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ اسٹیٹ گورنمنٹوں نے لانا تھا۔ آپ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان پہ بھی حملہ کیا، آپ نے ان کو بھی چھینا، اور یہاں آپ نے ایک مشترکہ طور پر ایک قانون لا کے اس کو آپ نے ٹھوسا۔ اور جس طریقے سے جے پی سی بنائی گئی یا جس جلدی سے جے پی سی نے جو کچھ کیا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ میں اس بل کی مخالفت اس لیے بھی کیا کرتا ہوں کہ اس بھارت جو ہمیں اس ملک پہ فخر ہے، اس کا دانشور، اس کا مفکر اور اچھی سوچ رکھنے والا آدمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ایک خاص طبقے کے لیے لایا گیا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ اس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہر ایک آدمی جو ہندوستان کا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے۔ احمد صاحب ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ سر یہ بل جو ہے یہ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرے گا۔ ہمارا ملک ہندوستان جو پوری دنیا میں سیکولرزم کے لیے مشہور ہے، یہ بل لانے سے اور اس قسم کے قانون بنانے سے پوری دنیا میں ہمارا جو سیکولرزم کا کریکٹر ہے اس ملک کا، اس پہ کوسچن مارک لگتا ہے، اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ہندوستان کی جو سیکولرزم ہے اس پہ کسی قسم کی بھی کوئی آنچ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر اتنا کچھ کہا جا رہا ہے، اتنا اس ملک میں اس بل پہ پچھلے 3 مہینے سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، کیونکہ آج کی یہ حکومت بے روزگاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، مہنگائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، اور لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، تاکہ بنیادی جو مسئلے ہیں اس پہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آواز بلند نہ کریں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا یہ خدشہ ٹھیک ہے کہ ہماری زمینیں جو ہیں، وقف کی جو زمینیں ہیں، جو مسلمانوں کی زمینیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہمارے خدشات ہیں وہ اس کی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتائی گئی ہے ٹھوس جس سے ہمارے خدشات جو ہیں۔ سر 2 منٹ اور دے دیجئے۔ اسی طرح سر
یہ ملک جو ہے یہ گلدستہ ہے, یہ پھولوں کا گلدستہ ہے. اس میں اگر ایک پھول جو ہے یا کچھ پھول جو ہیں وہ خراب ہو جائیں تو پھر اس گلدستے کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے. یہ ملک تب ہی اس کی عزت پوری دنیا میں ہوگی جب اس میں ہر آدمی, اس گلدستے کا ہر پھول جو ہے وہ مطمئن ہو اور اس کی عزت ہو. ایک منٹ سر, 2 منٹ سر. اگر یہاں پہ وقف کی مینجمنٹ کے مسئلوں کے لیے جن کا بار بار یہاں ذکر کیا گیا, اگر کچھ اس میں پرابلمز تھیں, کچھ اس میں کمزوریاں تھیں, ان کو دور کیا جا سکتا تھا. لیکن اس طریقے سے پورے قانون کو بدلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی طرح جو بار بار یہاں پہ کہا گیا کہ بیکورڈ مسلمز کو ہم اس میں دے رہے ہیں, کنسیشنز دے رہے ہیں. سر میں پوچھتا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیکورڈ مسلم کو یہ دیا جا رہا ہے, غریب مسلم کو یہ دیا جا رہا ہے. سر ایک منٹ سر, میں کمپلیٹ کر رہا ہوں سر. کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ ہم پوچھتے ہیں ان کو کہ کہاں لکھا ہوا ہے جو بار بار یہ بیکورڈ مسلم, ان کو, اس مسلمز کو آپ یونائٹ رہنے دیجئے, مت کوشش کیجئے. آپ کی اس وجہ سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا ہے. اور بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ Please go ahead. Mike is here, sir. Honorable Chairman, sir, thank you for the opportunity. I rise to oppose the